بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کاشانہ عائشہ میں موجود تھا۔ گھر میں خواتین، اہل بیت اور باہر صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہر کوئی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے گمسم بیٹھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا گویا سب پر سکتہ طاری ہو چکا ہے۔ اتنے میں خلیفہ اول امیر المؤمنین و صدیقین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور لوگوں میں اعلان کر دیا، سن لو، تم میں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ و جاوید ہے، جسے نہ موت ہے نہ اونگ۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مشکل وقت میں امت کو سنبھالا اور فرمایا، غسل اور تجہیز و تکفین کے معاملات شروع کیے جائیں، اور غسل کی ذمہ داری اہل بیت ہی سر انجام دیں گے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی تھی۔ لا محالہ اہل بیت اطہار حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس وغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وغیرہ اس کام میں مشغول ہوئے۔ حضرت عباس نے فرمایا، حجرہ مبارک کا دروازہ غیر اہل بیت کے لیے بند کر دیا جائے۔ منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح غسل دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، کلہ پر برد یمانی باندھا گیا۔ کلہ میت کے گرد چاروں طرف چادر تاننے کو کہتے ہیں، اس لیے میت کے غسل کے لیے کلہ تاننا ہمارے لیے سنت قرار پایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے کلہ میں حضرت عباس داخل ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے مولا علی اور فضل و قسم رضوان اللہ علیہ مجمعین، جو کہ حضرت عباس کے فرزند ہیں، کو اندر بلا لیا۔ ایک روایت میں قسم کی بجائے ابو سفیان بن الحارث کا نام بھی آیا ہے، اور اسامہ بن زید جو حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اہل بیت کا حکم رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صالح حبشی جن کا لقب شکران ہے، بھی کلہ میں داخل ہوئے۔ ابھی غسل شروع نہ ہوا تھا کہ اندر والے اور باہر والے موجود تمام لوگوں پر اونگ طاری ہو گئی، اور ایک غیبی آواز سنائی دی کہ انہیں غسل نہ دو، کیونکہ نبی اللہ اس سے پاک ہیں اور انہیں غسل کی حاجت نہیں ہے۔ منقول ہے کہ پکارنے والے کو تلاش کیا گیا، مگر کوئی نہ مل سکا، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ آواز کس سمت سے آئی تھی۔ لوگوں نے چاہا کہ غسل نہ دیا جائے، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسی آواز کی بنا پر جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے آئی ہے، سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لوگوں نے حضرت عباس کی اس بات پر اتفاق کیا اور غسل کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اچانک سے دوسری مرتبہ پھر اونگ طاری ہوئی اور آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دو، کیونکہ غسل نہ دینے کی آواز لگانے والا شیطان تھا، اور میں خضر علیہ السلام ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ پہلی آواز غسل کے لیے کلہ باندھنے سے پہلے سنائی دی۔ ابھی غسل شروع نہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام میں ایک اور اختلاف سامنے آیا، وہ یہ کہ آیا غسل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک اتار دیا جائے یا نہیں، کیونکہ دیگر افراد کے تو لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر ان پر اونگ طاری کی گئی۔ اب کی دفعہ اونگ ایسی تھی کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں پر آ گئیں، جیسے بندہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ پھر کسی نے گھر کے گوشہ سے آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ نہ کرو اور لباس سمیت ہی غسل دو۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ غسل دے تو چہار زانوں ہو کر بیٹھے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی ایسے بٹھایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ندا سنائی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کمر شریف پر لٹا دو اور غسل دو۔ اس پر آپ کو ایسے لٹا دیا گیا کہ سر اقدس جانب مشرق اور قدمہائے مبارک جانب مغرب تھے،
اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دینے میں مشغول ہو گئے۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر لیا اور ہاتھوں پر دستانے پہن کر پیرہن مبارک کے اندر داخل کیے۔ اسامہ اور شکران قمیص مبارک کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے اور حضرت عباس و قسم ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر لے جانے کے لیے حضرت علی کی مدد کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ غیب سے بھی غسل میں اعانت واقع ہوئی ہے، چنانچہ انہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی ہاتھ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں مصروف ہے، جس کو چند بار محسوس بھی کیا گیا، اور غیب سے یہ آوازیں بھی سنی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی برتو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، خبردار مجھے غسل دینے والوں میں سے کوئی میرا سطر نہ دیکھے، وگرنہ بینائی زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اطہر سے کوئی شے برآمد نہ ہوئی، جیسا کہ عموماً موت کے وقت لوگوں کے شکم سے مادہ خارج ہوتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ دوران غسل کہتے جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کتنی صفائی اور کتنی خوشبو ہے، حیات میں بھی اور ممات میں بھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا، ایک مرتبہ سادہ پانی سے، دوسری مرتبہ بیری کے پتوں کے پانی سے، اور تیسری بار کافور ملے پانی سے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے غسل دو، بحر غرض کے پانی کے ساتھ مشکیزے سے دینا۔ بحر غرض ایک کنواں ہے جو کہ مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب نصف میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ بہت بڑا کنواں اور یہ مدینہ طیبہ کے ان 7 کنووں میں سے ایک جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک باقی ہیں۔ اس پر اب سبزی غالب ہے، اس میں سیڑھیاں بھی ہیں جن سے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے مزید روایات میں ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، وضو فرمایا اور باقی پانی اسی میں گرا دیا۔ اس میں لعاب دہن شریف ڈالنے سے متعلق بھی روایات ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے کنووں میں سے ایک ہے۔ پس بحر غرض کے کنویں کے پانی کو یہ برکت بھی حاصل ہو گئی کہ اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ مروی ہے کہ جب غسل مکمل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشہ میں پانی جمع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ پانی چوس لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مجھ میں علم کی کثرت اور حافظہ کی قوت زیادہ ہے۔ اس کے بعد مقام سجدہ اور مفصل شریف کو خوشبو سے معطر کیا گیا اور 3 مرتبہ اگرکی دھونی دی گئی۔ ناظرین، غسل سے متعلق اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں، مگر ہم نے یہاں چند مستند روایات اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ بلند و بالا میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں روز محشر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔